بہلتے کس جگہ جی اپنا بہلانے کہاں جاتے، تیری محفل سے اٹھ کر تیرے دیوانے کہاں جاتے، خدا کا شکر ہے شمع لیے ہوئے بیٹھے ہیں محفل میں، ورنہ بھری دنیا میں ہم پہچانے کہاں جاتے، خدا آباد رکھے یہ سلسلہ تیری نسبت کا، خدا آباد رکھے یہ سلسلہ تیری نسبت کا، کہاں رکتے کہاں تھمتے خدا جانے کہاں جاتے۔ اللہ کو عزت کی حمد و ثنا کے بعد معزز مکرم لائق ادب لائق احترام سامعین گرامی قدر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک منزل ایک آواز چراغ قصوری کے ساتھ سامعین محترم، چراغ قصوری یوٹیوب چینل پر آپ مجھے دیکھ بھی سکتے ہیں اور اس کاوش کے اندر آپ ضرور ہمارا ساتھ دیں۔ اللہ رب العزت آپ کی زندگیوں میں مزید برکتیں عطا فرمائے اور ہمیں دین اور دنیا کی بھلائی نصیب فرمائے۔ بڑی خوش نصیبی اور خوش قسمتی کی بات ہے آج پورے ملک پاکستان کے اندر اور جہاں جہاں ختم قرآن ہوا سارے حفاظ کرام مبارکباد کے مستحق ہے، اور میرے لیے خوشخبری کی بات اور میرے لیے خوش قسمتی کی بات اور مبارکباد کے مستحق میرے برادر اصغر جناب محترم حضرت علامہ مولانا حافظ محمد بلال شریف قصوری اور میرے والد محترم ابو جی کو، اور میں آپ کو دل کے خاطرین سے بڑی بڑی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ یہ بڑی خوش نصیبی کی بات ہوتی ہے کہ بھائی آپ سے قرآن اور تراویح کے اندر پورا قرآن سناتے ہیں۔ سامعین محترم، اللہ رب العزت نے جنہیں ایمان دیا اور ایمان کا نور دیا اور جنہیں عمل دیا اور عمل کے ساتھ جنہیں جنت دی، یہ بڑے خوش نصیب لوگ ہیں۔ آج اس شب قدر کے موقع پر میں اپنے آپ کو بدلنے کے حوالے سے ذکر کروں گا۔ اللہ کی زبان پر کلمۃ الحق جاری فرمائے اور ہمیں سنانے کے بعد اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ بڑے خوش نصیب اور خوش قسمت لوگ ہیں آپ کہ آپ شروع سے لے کر آخر تک بیٹھے ہیں اور اللہ کے گھر کے اندر بیٹھنے کی بات الہیہ کے اندر مصروف ہے۔ اللہ رب العزت آپ کی اس کوشش کو قبول فرمائے۔ سامعین محترم، مانگ لو چشم تر مانگ لو، مانگنے کا مزہ آج ہی رات ہے۔ سامعین محترم، یہ وہ رات ہے جس طرح میرے بھائی نے ذکر کیا کہ شمعوں نے جب عبادت کی تو حضور پریشان ہو گئے، صحابہ کرام کے چہرے پر حیرانی چھا گئی کہ ہم اس دنیا کے اندر تھوڑی سی عمر کے اندر اتنی عبادت کیسے کریں گے؟ تو اتنے میں اللہ رب العزت کی طرف سے نصرہ آ گیا، لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ اے میرے محبوب اور میرے محبوب کے غلاموں، پریشان نہ ہونا، ہم نے تجھے ایک ایسی رات عطا کر دی ہے جو 1000 مہینوں کی عبادت سے افضل قرار دی، جسے شب قدر کہا جاتا ہے۔ ایک حدیث پاک شب قدر کے حوالے سے میں بڑھتا ہوں میں موضوع کی طرف۔ کائنات کے شہنشاہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس رات حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، اس رات یعنی شب قدر کی رات حضرت جبریل امین آسمان سے دنیا کی طرف تشریف لاتے ہیں۔ حضرت جبریل امین وہ فرشتے ہیں جو فرشتوں کے سردار ہیں، جو سردار ملائکہ ہیں۔ حضرت جبریل امین کے 100 بازو ہیں، 100 بازو، اور ان کے آج کی رات شب قدر کی رات حضرت جبریل امین صرف 2 بازو کھولتے ہیں اور ان کے 2 بازو کی لمبائی مشرق سے لے کر مغرب تک آ جائے، ان کی کوئی حد نہیں، اتنے لمبے بازو ہیں۔ حضرت جبریل امین جب اس دنیا کے اندر تشریف لاتے ہیں تو اپنے بازو کو پھیلا دیتے ہیں مشرق سے لے کر مغرب تک، اور مشرق سے لے کر مغرب تک جہاں جہاں لوگ ذکر الہی میں مصروف ہوں، عبادت الہیہ کے اندر مصروف ہوں، تسبیح و تحلیل کے اندر مصروف ہوں، الحج جو بندہ اس دنیا کے اندر ان مقدس اور بابرکت راتوں کے اندر اپنے آپ کو اپنے رب کے قریب کر لیتا ہے، فرشتوں کے سرداروں سے اپنے بازوں کے اندر لے لیتا ہے، اور جو بندہ اس رات اپنے ہاتھوں کو اٹھاتا ہے تو اللہ رب العزت کے فرشتے آمین کہتے ہیں ان بندوں کی دعا کے مقابلے میں۔ سامعین محترم، جنہوں نے اس رات کی قدر کی وہ بیٹھے ہیں، مانگ لو چشم تر مانگ لو، مانگنے کا مزہ آج کی رات ہے۔ سامعین محترم، اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، من عمل صالحا من ذکر او انثی وهو مؤمن فلیحیینہ حیاۃ طیبہ۔ وہ لوگ جنہوں نے عمل کیے، چاہے وہ مرد ہیں اور چاہے وہ عورتیں ہیں، اگرچہ انہوں نے نیک زندگی گزاری
برائی تو اللہ رب العزت فرماتا ہے جو بندہ نیک ہو جاتا ہے فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً ہم اسے پاکیزہ زندگی عطا فرما دیتے ہیں اور جنہیں پاکیزہ زندگی مل جاتی ہے وہ اللہ کے نیک اور گزیدہ بندوں کے اندر شامل ہو جاتے ہیں۔ تو سامع محترم وقت کے دامن میں اتنی گنجائش نہیں کہ میں پھر مزید موضوع کی طرف بڑھتا ہوں۔ سامع محترم حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دن اپنے گھر کے اندر تشریف فرما کے 65 سال کی عمر بزرگ ہو چکے ہیں تو رونے لگے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ جب رونے لگے، جب گھر کا سردار گھر کا حاکم جب روتا ہے تو گھر والے پریشان ہو جاتے ہیں، تو سارے خاندان والے گھر والے حیران اور پریشان ہو گئے۔ زوجہ تشریف لائی، بیٹے تشریف لائے، بیٹیاں تشریف لائی اور کہنے لگی بابا جان بتاؤ کیا معاملہ ہے، آپ رو کیوں رہے ہیں؟ عمر نے فرمایا جب میں آج گھر آ رہا تھا، ساری کی ساری توجہ آپ کی میری طرف ہونی چاہیے، جب میں گھر آ رہا تھا تو راستے میں مجھے بعض صحابہ ملے جو کہہ رہے تھے عمر نے زندگی گزارنے کا ادا کر دیا، جس طرح عمر نے زندگی گزاری ہے اس طرح میں بھی گزارنی چاہیے۔ سارے لوگ میری تعریف کر رہے تھے تو میری آنکھوں میں اب آنسو نکل گئے ہیں۔ میں دنیا کے اندر تو اچھا ہوں، میں نے اس دنیا کے اندر نظام مصطفیٰ قائم کیا، میں نے عدل و انصاف قائم کیا، ساری دنیا مجھ سے راضی ہے، لیکن میں پوچھنا یہ چاہتا ہوں اے میرے گھر والوں کیا تم بھی مجھ سے راضی ہو گے؟ اللہ اکبر، زبان جب آپ کے تقویٰ پر، آپ کے عجزی پر، عمر نے فرمایا میری بیوی، اے میرے بیٹوں، اے میری بیٹیاں، کیا تم مجھ سے راضی ہو؟ میں آپ سے راضی ہوں، آپ مجھ سے راضی ہو گے نہیں؟ تو آگے سے بیوی نے کہا، بیوی نے شکوہ کر دیا، بیوی نے کہا میں تو آپ سے کوئی نہیں راضی، میں تو آپ سے ساتھ ہوگی۔ تو میرے فوراً مزید پریشان ہو گئے۔ بیوی نے کہا اے عمر آپ رات ہوتی ہے تو لقاب لیٹ پیٹ کر اپنے چہرے کو ڈھانپ پر رعایا کے کاموں کے اندر مصروف ہو جاتے ہیں، راتوں کو غریبوں کی مدد کرتے ہیں، دن ہوتا ہے تو آپ انصاف کے ترازو قائم کرتے ہیں اور رعایا کے کاموں میں مصروف ہو جاتے ہیں، آپ مجھے وقت نہیں دیتے، آپ نے میرے ساتھ وقت نہیں گزارا اتنا جس طرح گزارنے کا حق تھا، اور آپ نے میری خواہشات مکمل نہیں کی۔ بیوی نے شکوہ کیا تو بیوی نے کہا اے عمر مجھے آپ سے بات کرتے ہوئے ڈر لگتا ہے کیونکہ آپ کے چہرے پر روب و دبدبہ ہے، آپ کے سائے سے شیطان بھاگ جاتا ہے، تو مجھے آپ سے گفتگو کرتے ہوئے ڈر لگتا ہے، مجھے آپ سے شکوہ ہے۔ تو عمر نے کہا اے میری زوجہ محترمہ کیا تم مجھے معاف نہیں کرو گی؟ تو بیوی نے آگے سے کہا اے عمر ضرور معاف کروں گی لیکن ایک شرط پر۔ تو سامنے محترم یاد رکھنا یہ معافی حضرت عمر اس لیے نہیں مانگ رہے تھے آپ نے ان کے حقوق ادا نہیں کیے بلکہ وہ دور عاجزی مانگ رہے تھے، اور بیوی نے بھی آزمانا تھا کہ میرا شوہر کیا کہتا ہے۔ اب اس حضرت عمر کی بیوی نے کہا ایک شرط پر معافی دو گی، سنیے گا۔ تو انہوں نے کہا کیا شرط ہے؟ عرض کی اے امیر المومنین، اے میرے شوہر نامزدہ، ایک شرط پر معافی دو گی، شرط یہ ہے کل جہاں جنت کے اندر تو رہے گا میں تیرے ساتھ رہنا چاہتا ہوں۔ اور انہوں نے فرمایا اے میری بیوی، اے میری زوجہ محترمہ، اگر دنیا کے اندر میں تیرے ساتھ رہا ہوں تو عمر کا آج تم سے وعدہ ہے جب تک عمر جنت کے اندر اس وقت تک نہیں جائے گا جب تیرا ہاتھ پکڑ تجھے جنت کے اندر نہیں لے جائے، میں تجھے جنت کے اندر ضرور لے کر جاؤں گا۔ من عمل صالحا من ذکر او انثی وهو مؤمن فلنحيينه حیاة طیبۃ۔ سامع محترم آج اپنی زندگی کو بدلنے کی کوشش کیجیے۔ یہ وہ نفوس قدسیہ تھے جنہوں نے ساری زندگی اللہ سے رسول کے حکموں کے مطابق گزارنے کے بعد بھی انہوں نے کہا ہم نے کچھ بھی نہیں کیا، ہم نے کچھ بھی عبادت نہیں کی، کچھ بھی نہیں کی۔ تو سامع محترم آؤ ایک اور عظیم صاحب رسول حضرت اللہ بن مبارک کا واقعہ سنیے۔ حضرت اللہ بن مبارک کے والد محترم کا نام مبارک تھا، بات کو توجہ سنیے گا، اور یہ ایک باغ کی رکھوالی کیا کرتے تھے، مالی تھے، پانی لگایا کرتے تھے، پودوں کی رکھوالی کیا کرتے تھے۔ ایک دن باغ کا مالک آ گیا، اس نے کہا اے مبارک، باغ میں سے کچھ پھل لے کر آ، کلوں کے پودے لگے ہوئے تھے، مالٹے لگے ہوئے تھے، اے مبارک مالٹے توڑ کر اپنے بادشاہ کے پاس لے کر آ گئے۔ جب بادشاہ نے آقا نے مالٹے کھانا شروع کیے تو مالٹے کھٹے نکلے، تو آگے سے اس بادشاہ نے آقا نے مبارک سے کہا اے مبارک تجھے اس باغ کے اندر کتنا عرصہ ہو گیا ہے لیکن تجھے اب یہ نہیں پتا چلا کہ پھل میٹھا کون سا ہے کھٹا کون سا ہے۔ آگے سے سنیے گا، ایمانداری کسے کہتے ہیں؟ حضرت مبارک نے عرض کی اے میرے آقا، اے میرے بادشاہ، آپ نے میری ڈیوٹی باغوں کی رکھوالی کے لیے لگائی تھی، باغ چڑھنے کے لیے، پھل چڑھنے کے لیے لگائی تھی، اگر آپ میری ڈیوٹی یہ لگاتے تو میں پہچان دیتا
دیتا. واقعی سے یہ بادشاہ کو یہ بات اور ایمانداری اتنی پسند آئی اور کہا اے مبارک آج سے تم آزاد ہو, اپنی بیٹی کا نکاح میں تجھ سے کرتا ہوں اور سب سے بڑی بات میں یہ باپ تجھے تحفے میں پیش کرتا ہوں. حضرت مبارک نے اللہ کا شکر ادا کیا. ایمانداری اتنی زیادہ تھی. وقت گزرا تو آپ کے گھر کے اندر حضرت عبداللہ پیدا ہوئے جسے عبداللہ کہا جاتا ہے. یہ عبداللہ بھی مبارک تھے. تو سامنے محترم حضرت مبارک کہتے ہیں زندگی کا وقت گزر رہا تھا. ایک دن ایک اور بادشاہ آ گیا. اس نے میرے باغ کے اندر آ کر پڑاؤ ڈالا. اس نے آ کر کہا اے مبارک باغ کے پھل دکھاؤ. جب آپ نے پھل دکھائے, بادشاہ دور سے آیا تھا, پھل پیش کیے تو بادشاہ نے پھل کھائے تو بادشاہ کی نیت کے اندر کھوٹ آ گیا. بادشاہ نے کہا اے مبارک کیا یہ باغ تم مجھے نہیں عطا کرو گے؟ تو مبارک نے کہا یہ میں باغ ہرگز تجھے نہیں دے سکتا کیونکہ یہ باغ مجھے تحفے کے اندر ملا ہے. تحفے کے اندر چیز ملے وہ بڑی پسند ہوتی ہے. تو سامنے محترم اس بادشاہ نے پہلے پھل کھائے تو میٹھے تھے, بات کو سمجھ سکیے گا, لیکن جب نیت کے اندر کھوٹ آ گیا اسی وقت وہ میٹھے پھل کڑوے اور کھٹے ہو گئے. تھوڑی دیر کے بعد اس بادشاہ نے پھر توبہ کی. اس نے کہا یہ مال اس کا ہی ہے, میں نہیں دے سکتا. اس نے اللہ سے معافی مانگی اور کہا مبارک مزید پھل لے کر آؤ. اب یہی سامنے رسول جب دوبارہ اس بادشاہ کے پاس پھل لے کر کے اور پھل میٹھے ہو گئے, کس وجہ سے نیت درست ہو گئی تھی. لہٰذا ایمانداری اور نیت بہت بڑی دولت ہوتی ہے. سامنے مطلب مزید سنیے گا, عمل سے زندگی بڑھتی ہے, جنت بھی جہنم بھی. یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ ہوئی ہے نہ ناری ہے. تو صاحب آج زندگی کے اندر موقع ہے. اسلام نے ہمیں شریعت میں موقع دیے. جدید اسلام ایک ایسا دین ہے اگر حج اکبر کرو تو انسان گناہوں سے ایسے پاک ہو جاتا ہے جیسے ماں کے پیٹ کے اندر پیدا ہوا ہے. اگر انسان بیمار ہو جائے تو اس بیماری کے اندر اللہ شفا عطا فرمائے تو انسان کو اللہ رب العزت گناہوں سے پاک فرما دیتا ہے. اگر یہی انسان اپنے ماں باپ کی زیارت کرے اللہ اس کے رسول کی رضا کی خاطر تو اللہ رب العزت اس کے حج مقبول کا ثواب عطا فرما دیتا ہے. اگر یہی مسلمان یہی بندہ ہے مومن اسلام کی خاطر لڑتے لڑتے شہید ہو جائے تو اللہ رب العزت اسے بلا حساب جنت عطا فرما دیتا ہے. اگر یہی مسلمان رمضان المبارک کی مقدس لمحات مقدس بابرکت راتوں کے اندر دنوں کے اندر جو بندہ اس دنیا سے چلا جائے اللہ رب العزت اسے بلا حساب جنت عطا فرما دیتا ہے. یہی انسان یہی امت محمدیہ کو اللہ رب العزت ایسی راتیں عطا فرماتا ہے جو 1000 مہینوں کی عبادت سے بہتر قرار دی جاتی ہے. سامنے مطلب آؤ اپنی زندگی کو بدلنے کی کوشش کیجیے. کب تک غفلت کے اندر پڑے رہیں گے میرے بھائیوں میرے دوستوں؟ کب تک یہ دل جمعہ ہوتا رہے گا؟ کب تک اس دل پر ہمارے دل پر شیطان بیٹھا رہے گا؟ شیطان نے چاند نظر آتی آزاد ہو جانا ہے تو مسجدیں ویران ہو جائیں گی. جو ہماری مسلمان نمازی تھے وہ چلے جائیں گے. جنہوں نے عبادات رمضان مبارک کے اندر کی وہ بھی چلے جائیں گے. تو شاید اس رمضان کا فائدہ تو نہ ہوا. شیطان کو باندھا اسی لیے تھا تاکہ تو اپنے نفس کو سمجھا سکے, اپنے دل کو سمجھا سکے. اگر رمضان ہے تو عبادت کر, غیر رمضان ہے تو اس سے بھی زیادہ عبادت کر. اس کا مقصد یہ تھا لیکن ہم نے اس کا مقصد بھلا دیا. سامع محترم ایک اور عظیم شخصیت کا واقعہ سنیں. حضرت حبیب اجمی رضی اللہ عنہ ایک ایسے اللہ کے بندے ہیں سود کا کاروبار کرتے تھے, حرام کا لین دین تھا, بڑے مالدار تھے. ایک وقت ایسا بھی سود کا کاروبار جو حرام کا مال ہوتا ہے یہ حالات ہو جاتا ہے. ایک دن حبیب اجمی کے گھر کھانے پینے کے لیے کچھ نہیں تھا. بیوی لاکھ سمجھاتی تھی کہ سود کا کاروبار چھوڑ دے لیکن حبیب اجمی سمجھتا نہیں تھا. یہ گناہگار بندہ تھا, اللہ مقام کیسے دیتا ہے سنیے گا. حبیب اجمی وقت گزر رہا تھا, گھر کے اندر فاقہ تھا. بیوی نے کہا ہے ابھی آج گھر کے اندر ہر چیز ختم ہو گئی, جاؤ مجھے لے کر آؤ. تو حبیب اجمی جس سے قرضہ لیتے تھے جس سے رقم دیتے تھے اس سے سود لیا کرتے تھے. اگر وہ واپس قرضہ نہیں دیتا تھا تو حبیب اجمی اس گھر سے کوئی نہ کوئی چیز لے کر آ جاتا تھا. اسی طرح ایک بندے سے کچھ لینے تھا, اس سے پیسے واپس لینے تھے. جب اس نے کہ اس کی بیوی اس کے گھر تھی وہ چھوڑ نہیں تھا تو حبیب اجمی نے کہا گھر کے اندر کیا ہے؟ اس نے کہا میرے پاس آٹا لے کر جاؤ. تو حبیب اجمی اس سے آٹا لے کر آئے, بیوی کو دیا. بیوی نے پکایا, ہڈیا کے اندر سالن رکھا. جب سالن رکھا تو سالن چولہے پر چڑھا ہوا ہے, سالن پک رہا ہے. تھوڑی دیر کے بعد اسی زوجہ کو کروانے حبیب اجمی کی بیوی نے اس ہڈیا کے اوپر سے ڈھکنا اتارا تو ساری ہڈیا خون بن چکی تھی. حبیب اجمی کی بیوی نے کہا یہ دیکھو کیا
یہ وقت بھی نظر آنا تھا، یہ دن بھی آنا تھا. آج ہمارے گھر کے اندر ہانڈی کے اندر ساگر کی بجائے خوب ہو چکا ہے. ابھی بھی اجمی نے یہ جب بات سنی تو اسی وقت توبہ کر لی. ابھی بھی اجمی اس قدر گناہگار تھا، اس قدر گناہگار تھا. جب محلے کے اندر جانا توبہ کے ارادے سے نکلا تھا، جب یہ منظر دیکھا گھر کے اندر سارا ساگر دھول ہو چکا ہے. یہی ابھی بھی اجمی جب اپنے گھر سے باہر نکلا تو محلے کے بچوں نے کہا، اے میرے ساتھیوں، چھوٹے چھوٹے بچوں نے آپس میں کہا، اے میرے ساتھیوں، میرے بھائیوں، حبیب اجمی آ رہا ہے، بہت گناہگار ہے. ایسا نہ ہو کہ اس کے قدموں سے نکلنے والی مٹی جو ہمارے کپڑوں پہ پڑ جائے. اللہ اکبر. حبیب اجمی نے جب بچوں کی بات سنی تو اللہ کی بارگاہ میں شرمندگی محسوس کی. یا اللہ، میں اتنا گناہگار ہوں کہ آج مجھ سے بچے بھی لڑ رہے ہیں. یہی حبیب اجمی جب اللہ کی بارگاہ میں اللہ کے ولی اللہ امام حسن بصری کے ہاتھ میں بیعت کرتے ہیں، ولی اللہ کے دست حق پر بیعت کرتے ہیں اور توبہ کرتے ہیں. یہی حبیب اجمی جب واپس آ رہا ہے، وہی بچے ملتے ہیں اور کہتے ہیں میرے ساتھیوں، ہٹ جاؤ سائڈ پر، ہٹ جاؤ، اللہ کا ولی آ رہا ہے. پھر ایسا نہ ہو کہ کھیل کے اندر ہمارے قدموں سے مٹی اڑے ان کے کپڑوں پر گر جائے. یا حبیب اجمی سے بچو. اللہ جب وہ کام دیتا ہے کس طرح دیتا ہے. حبیب اجمی کو اللہ نے توبہ کی توفیق دی تو توبہ بھی ایسی کہ اللہ نے ولی اللہ قرار دیا. تو صاحب آؤ اس وقت کے آنے سے پہلے پہلے جب یہ روح جسم سے نکل جائے گی، جب یہ سانسوں کی مالا ٹوٹ جائے گی، جب یہ دل کی دھڑکن تھم جائے گی، جب یہ لوگ تجھے چٹے لباس کے اندر پہنا کر قبر کے اندر چھوڑ آئیں گے، جب کندھے پر اٹھا کر لوگ تجھے قبر کے اندر اتار آئیں گے، اس وقت کو یاد کر میرے بھائی، اس وقت کو یاد کر. اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش کر. یہ شب معراج، یہ شب برات، یہ شب قدر، یہ رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ، یہ اللہ نے بتایا کس لیے. اے لوگوں، پلٹ آؤ، پلٹ آؤ. یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم. کب تک گناہوں کے اندر اپنے آپ کو مصروف رکھو گے؟ سائیں پلٹ آؤ، اپنی زندگی کو بدلنے کی کوشش کیجیے. ایک اور عظیم صحابی رسول کی بات آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. حضرت فضالہ، یہ بڑے عظیم صحابی ہے جن کی قسمت میں ہوتا ہے وہ دین کی باتیں سنتے ہیں اور کسی کے ذہن کے اندر نہیں ہوتا وہ کسی کو بٹھا کر رکھے. جن کی قسمت میں، جن کے نصیب میں ہوتا ہے کہ خالی جھولیاں بھرتی جاتی ہیں. میں یرید اللہ بخیر یفقہہ فی الدین. اللہ جس سے بھلائی کا عطا فرماتے سے دین کی سمجھ بوجھ فہم ادراک عطا فرما دیتا ہے. ظاہر مطلب ایسی مجلس سے اختیار کرو جہاں علم دین کا نور پھوٹے. ایسے لوگوں کی سنگت کو جاری تلاش کرو جن کے منہ سے نکلے تو قرآن نکلے، جن کے دل سے نکلے تو ذکر الہی نکلے. تاکہ ایسے لوگوں کو اپنا سنگت، اپنا یار، اپنا ساتھی بناؤ جو خود بھی حرام کھاتا ہو اور حرام کھلاتا ہو، حرام کماتا ہو اور شرابیں پیتا ہو. ایسے لوگوں کی قریبی نہ جاؤ. حضرت فضالہ یہ ایسا کاروبار کرتے تھے، پیسوں پر گناہ کیا کرتے تھے. جو عورت پسند آتی اس کو پیسے دے کر زنا کیا کرتے تھے. یہ فضالہ ایک عظیم بندہ تھا جو بہت گناہگار تھا، لیکن اللہ نے وہ معاف کیسے دیا؟ سنیے گا. ایک دن فضالہ کو ایک پیشکش آئی. ابو جہل نے مکہ کے اندر اعلان کر دیا اسلام کی ابتدائی دن ہے. ابو جہل نے کہا جو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرے گا، ان کا سر سے جدا کرے گا، ابو جہل اسے لڑوا کی رقم عطا کرے گا. تو سامنے یہ فتنہ آج نہیں، جو فتنہ ازل سے جاری ہے. کائنات کے شہنشاہ نے فرمایا تھا اے لوگوں، اس دنیا کے اندر 30 دجال ایسے ہوں گے جو نبوت کا دعویٰ کریں گے میرے باپ، اور ان میں سے 4 عورتیں ہوں گی. ان عورتوں کے اندر ایک مرد کا فیصلہ بات کی آ رہی ہے الامر بلاقی. تو سارے مطلب یہ فتنہ اس وقت بھی تھا. اور جانے کا جو محمد مصطفیٰ میرے بھتیجے کا سر سے جدا کرے گا میں اسے دور رقم دوں گا. فضالہ ابھی گناہگار تھا، مشرک تھا، کافر تھا، ایمان کا نور دل میں نہیں تھا. لالچ آ گیا. مکے کی ایسی عورت، خوبصورت عورت کے پاس گیا اور کہا آج رات میں تیرے پاس آؤں گا اور تجھے بڑی رقم عطا کروں گا. آج میں تیرے پاس آؤں گا، آج میں بڑا کام کرنے جا رہا ہوں. امان والا چیز یہی فضالہ جب مکہ کے اندر کعبہ کے قریب پہنچا. بات کو جسے گا جب کعبہ کے قریب پہنچا، حضور تو واقعی کعبہ کے اندر مصروف ہیں، تو کائنات کی شہنشاہ عبادت کے اندر مصروف ہے. فضالہ نے چادر اوڑھ کر اپنے پاس کھنجر رکھا ہوا ہے، تلوار، چاقو رکھا ہوا ہے. جو ہی میرا داؤ لگی حضور کو زخمی کر کے شہید کر دو. تو سامنے محترم فضالہ تاڑ میں تھا، کیونکہ قاتل جو ہوتا ہے وہ موقع تلاش کرتا ہے کب میں اٹیک کروں. اس
حضور کا موقع تلاش کر رہا تھا کب میں حملہ کروں. تو اتنے دوران حضور طواف میں کعبہ کے اندر مصروف تھے. تو کائنات کی شہنشاہ نے جب دیکھا فضالہ کے پاس بیٹھا اور کافی دیر سے بیٹھا ہے, آپ نے کائنات کی شہنشاہ سنیے گا میرے علاقے کے جامع امام کے والد سرور انبیاء ایجاد تامان شہنشاہ سینہ نبی آخر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, اے فضالہ اپنا کام کیوں نہیں کرتے, پریشان کیوں ہو. اللہ تو آگے سے فضالہ نے کہا اس کے ہوش ہو کے دے سکتے ہیں کیا, کچھ میں کچھ دے نہیں سکتے, یہ بحث نہ کر ہوش میں اور بھی کچھ مانگ. سامنے محترم یہ میرے آقا کا وعدہ ہے, جہاں جو آتا ہے اسے حضور عطا فرما دیتے ہیں. کافر بھی ہے اسے بھی عطا کرتے ہیں, دشمن بھی ہے اسے بھی دیتے ہیں, دوست بھی ہے اسے بھی دیتے ہیں. فضالہ سے کہا اے فضالہ اپنا کام کیوں نہیں کرتے. اللہ اکبر. فضالہ نے آگے سے قدموں میں گر کر توبہ کی, ہاتھ جوڑ کے حضور اپنا کلمہ پڑھا دیجیے, مسلمان کر دیجیے. میں تو گناہ کے لیے آیا تھا, میں تو بہت بڑا کام کرنے کے لیے آیا تھا, لیکن اللہ نے میرے دل کی حالت بدل دی. اب مجھے مسلمان کر ایمان کا نور عطا فرما دو. یہی فضالہ اب حضور کی بارگاہ میں ایمان کا نور جانے کے بعد, مسلمان ہونے کے بعد جب دوبارہ اپنے گھر کی طرف جا رہا ہے تو راستے میں کوئی زانیہ عورت ملی. اس نے کہا اے فضالہ کیا ہو گیا ہے, آج تو میری طرف دیکھتے نہیں. تو فضالہ نے آگے سے جواب دیا, سنیے گا حضرت فضالہ جو پہلے گناہ کی عادت سے بڑا بڑا کام کرنے جا رہا تھا, یہی فضالہ آ کر کہتا ہے اے اللہ اے نافرمان عورت, اے زانیہ, میں جو تیرے ساتھ ڈیل کر کے کیا تھا, لیکن معاملہ ایک تھا, پہلے دل کے اندر دنیا کی محبت تھی, اب دل کے اندر اپنے وعدے کی محبت بسا رہا ہے. اب یہ ہاتھ محمد عربی کو دے آیا ہوں, اب میں گناہ کو کیا خدا کا سوچ بھی نہیں سکتا. اللہ اکبر. امر سے بڑھتی ہے زندگی جہنت بھی جہنم کی, یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے. مانگ لو جشن تن مانگ لو, مانگنے کا مزہ آج کی رات ہے. ایک اور بات بتا جاؤں سامنے محترم کہ دین کی باتیں, اسلام کی باتیں, بزرگان دین کی باتیں یہ نہ ختم ہونے والی ہیں, یہ زندگیاں بھی ختم ہو جاتی, لیکن دین اسلام کا ایک پہلو بھی مکمل نہیں ہوتا. ہمارا دین ایسا دین ہے. تو سامنے محترم ایک اور آپ کی خدمت کے اندر بات پیش کرتا جاؤں. ایک عظیم بندے امام اعظم ابو حنیفہ, کروڑوں حنفیوں کے امام, ہم سب کے امام اعظم ابو حنیفہ جس عربی کا نام فرماتے ہیں. میں ایک دن امام صاحب کے ساتھ جا رہا تھا بازار کے اندر, تو امام صاحب کا قدم مبارک اچانک ایک نوجوان لڑکے کے پیر پر لگا. اس نے چیخ ماری, اس نے کہا یا شیخ الامام الا تخاف القصاص یوم القیامہ, اے مسلمانوں کے امام, اے امام اعظم ابو حنیفہ, کیا تجھے ڈر نہیں لگتا کل قیامت کے دن حساب و کتاب ہونا ہے. اللہ اکبر. کیا غلطی کی, ایک ساتھی کے قدم پر آپ کا قدم آ گیا. تو آگے سے اس نے کہا اے امام ابو حنیفہ, اس وقت تک جب ہر ایک چیز کا بدلہ دیا جانا ہوگا. امام اعظم یہ بات سنی تو کش کھا کر زمین پر تشریف لے آئے, کش کھا کر زمین پر بے ہوش ہو گئے. یہ تھا اپنا تقویٰ, چھوٹی سی کوئی بات کرتا تھا تو بے ہوش ہو جایا کرتے تھے. لیکن آج ہم نے کیا کیا, ہم نے تو اپنے بھائی کا گربان پکڑ لیا, ہم نے تو حکم پورے نہ کیے, ماں باپ کی خدمت نہ کی, والدین کی خدمت نہ کی, اساتذہ کرام کی بے ادبیاں کی, ہم نے تو غصہ کیا کی, ہم نے اللہ کی نافرمانی کی, مصطفیٰ کی نافرمانی کی. تو صاحب امام اعظم نے تھوڑی سی غلطی سے بھی کام کیا تو آپ بے ہوش ہو کر کہتے تھے, اس قدر زیادہ خوف ہوتا تھا. تو آپ وہ اپنی زندگی کو بدلنے کی کوشش کیجیے. آخری بات کر کے اجازت چاہوں گا. تو سامنے محترم ایک اور بات یہ ہے, اللہ کا ایک بندہ حضرت ابو معترش عظیم درویش, اللہ کا بندہ ہے, رسالہ مشہریہ کے اندر یہ بات موجود ہے. حج کی تیاری تھی, 3 دنوں کے بعد, 3 دنوں کے بعد حج کی بالکل تیاری تھی, قافلے میں حج کی طرف روانہ ہو رہا تھا. گھر کے اندر بیٹھے ہوئے تھے, اپنا کام کاج کر رہے تھے, مصروف تھے. اتنے میں ماں نے کہا اے میرے بیٹے پانی کا ایک گلاس تو پکڑا دو, مجھے پانی چاہیے. تو حضرت ابو معترش نے اپنے بھائی سے کہا اے میرے بھائی ماں جی کو پانی تو پلا دو. اتنے میں بات ذہن کے اندر آئی کہ میں کتنا نیک بنتا ہوں, بہت بڑا بنتا ہوں, لیکن میں کیا اپنی ماں کو پانی بھی نہیں دے سکتا. اللہ اکبر. یہ بات دل کے اندر پیدا ہوئی. آگے سے پھر شیطان آ گیا, کیونکہ جہاں جہاں بندہ مومن کے دل کے اندر نیک خیال آتا ہے ساتھ ہی شیطان آ جاتا ہے, اور شیطان کے شکرے بھی ساتھ آ جاتے ہیں. تو صاحب اسی طرح حضرت ابو معترش نے کہا یہ بات ذہن کے اندر آ گئی, تو بہت بڑا اللہ کا ولی ہے, تیرا تو بڑے استقبال کرتے ہیں, تو نے تو حج بیت اللہ کی طرف
سامنے مطلب یہ تھے وہ ایک لوگ جو اپنی زندگیوں کے اندر چھوٹی چھوٹی باتوں کا خیال کیا کرتے تھے. تو صاحب آؤ اس وقت کے آنے سے پہلے جب سانسوں کی مالا ٹوٹ جائے, جب دل کی دھڑکن تھم جائے, جب لوگ تجھے قبر کے اندر چھوڑ آئے, اس وقت کے آنے سے پہلے اپنی زندگی کو بدلنے کی کوشش کیجیے. صاحب اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش کیجیے, کیونکہ زندگی آمد برائے بندگی, زندگی برائے بندگی شرمندگی, زندگی آمد برائے بندگی, زندگی میں بندگی شرمندگی, چند روزہ زندگی ہے یاد رکھ ورنہ شرمندگی ہے یاد رکھ. سامنے مطلب آؤ اپنی زندگی کو بدلنے کی کوشش کیجیے. آج کی عظیم رات جس کے اندر قرآن پاک نازل ہوا, اس قرآن پر چلنے کی کوشش کیجیے, اس عظیم کتاب پر عمل کرنے کی کوشش کیجیے, حضور کی سیرت کو اپنانے کی کوشش کیجیے. ہر گھر سے, ہر خاندان سے ایک بیٹا حافظ قرآن ضرور ہونا چاہیے, ایک بیٹا عالم دین ضرور ہونا چاہیے, تاکہ ہر بچہ اپنے خاندان والوں کی کوشش کروانے کا سبب بن جائے. صاحب آؤ اپنی زندگی کو بدلنے کی کوشش کیجیے. آج ہماری ناکامی کا یہی سبب ہے. علامہ اقبال نے فرمایا تھا, وہ وسط زمانے میں مسلمان ہو کر ہم خال ہوئی تاریخی قرآن ہو کر. اللہ رب العزت ہمیں نفوس قدسیہ کی زندگی پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں فعال روح کی جنت حیات طیبہ والی زندگی عطا فرمائے. اللہ رب العزت ہمارے روزوں کو قبول فرمائے. یہ ماہ مقدس ہمیں عطا ہوا, اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں. یہ رات ہمیں ملی, اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں اور اللہ کی بارگاہ میں التجا کرتے ہیں کہ اللہ یہ لمحات ہمیں زندگی کے اندر بار بار نصیب